أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اور جو درباری وزیر ایمان میں آیا تھا وہ کہنے لگا کہ اے برادران قوم تم میری بات مان لو، میں تم کو بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، دنیا کی زندگی بس تھوڑے دن کا سامان ہے اور آخرت کی فکر میں لگو، وہاں کا گھر ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس کسی نے برا کام کیا تو اس کی سزا وہاں پائے گا، اور جو نیک عمل کر کے گیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت مگر ہو ایماندار تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب روزی ملتی ہی رہے گی۔ اے میری قوم، تم کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے آگ میں جانے کی دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور اس کے ساتھ ایسوں کو شریک کروں جن کو میں جانتا بھی نہیں، جبکہ میں تم کو ایک زبردست بخشنہار اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تم مجھے ایک غلط راستے کی طرف دعوت دیتے ہو جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ بربادی کی دعوت ہے، جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، اور جو لوگ حد سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ میری بات بہت جلد تم کو یاد آ کر رہے گی، تب بہت پچھتاؤ گے۔ اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس مؤمن کو ان کے فریب کے چکر سے بچا لیا اور عذاب نے آل فرعون پر بری طرح گھیرا ڈال دیا۔ مرنے کے بعد بھی انہیں صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم دیا جائے گا کہ فرعون اور اس کے ساتھ والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ بڑا بھیانک ہوگا وہ منظر جب آگ میں گرنے کے بعد یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تب دبا کر رکھے گئے لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے کہنے پر چلتے تھے، پھر کیا تم ہم پر سے اس آگ کا عذاب کچھ بھی کم کرا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم تم سبھی کو اس جہنم میں پڑے رہنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کر دو کہ کسی ایک دن کے لیے تو ہم پر عذاب ہلکا کر دے۔ جواب میں جہنم کے افسران بولیں گے کہ کیا تمہارے رسول تمہارے پاس اس عذاب کی چیتاونی دینے کے لیے نہیں آئے تھے؟ بولیں گے ہاں کیوں نہیں، وہ تو ہم کو برابر جتاتے رہے۔ جہنم کے افسران کہیں گے بس پھر اب بات ختم ہوئی،
تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا قطعی طور پر بے اثر ہے۔